میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کر رہے تھے. ہم تو یہ اعلان کرتے ہوئے تو ہمیں خوشی ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات پر ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی ان طبقوں کے لیے دی ہے جو اس ملک کے کمزور اور غریب طبقے ہیں، جس میں ٹرانسپورٹ کی برادری شامل ہے. ٹرکوں کو 70,000 روپے اور 80,000 روپے، مال بردار گاڑیوں کو وہ دی جا رہی ہے سبسڈی ماہانہ. بسوں کو تقریباً 1 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جائے گی ماہانہ. اس کے علاوہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے بھی ایک خاطر خواہ جو ہے تو سبسڈی کا اعلان کیا گیا ہے. وزیر اعظم نے اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ کو، میٹرو کو فری کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے ریلوے کے کرنے سے وزارت ریلوے کو روک لیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو منسٹر کمیونیکیشن ہے، مواصلات ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو ٹول ٹیکس ہے اس میں کوئی اگلے 3 ماہ کے لیے بڑھوتری نہیں ہوگی. یہ وہ اقدامات ہیں جو وزیر اعظم نے فی الفور اٹھائے ہیں، جو ایک سپونٹینیس ریئیکشن ہو سکتا تھا ان حالات میں جہاں سے پٹرول آتا ہے، تیل آتا ہے. ہمارے پاس، ہم تو تیل کی پیداوار والے ملک نہیں ہیں. جہاں سے تیل آ رہا ہے، جہاں سے آپ امپورٹ کر کے لاتے ہیں، ان ملکوں میں آگ لگی ہوئی ہے. تیل کے کنووں پر بم برسائے جا رہے ہیں، وہاں پر میزائل پھٹ رہے ہیں، وہاں پر لوگ مر رہے ہیں. ان حالات میں آپ کی حکومت، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وہ قوم کو یہ ریلیف دیے جا رہے ہیں. اور اس کے باوجود آج میں نے ابھی دیکھا ٹی وی پر کہ ایک ساتھی یہ بھی فرما رہے تھے کہ وزیروں اور مشیروں کی مراد ختم کر دی جائے. تو میں یہ دوبارہ آج ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وزیر اعظم نے 60% گاڑیاں جو ہیں وزراء سے وہ واپس لے لی ہیں. ان کے وزیر مشیر اس وقت کوئی تنخواہ نہیں لے رہا. کابینہ بغیر تنخواہ کے کام کر رہی ہے، بغیر مراعات کے، بغیر فری پیٹرول کے وہ کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ساتھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، جس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ بیرسٹر گوہر جتنا سنجیدہ اور معاملات کو سمجھنے والا شخص ایسی پریس کانفرنس کا حصہ بن سکتے ہیں. ایک صاحب موصف تیمور سلیم جھگڑا صاحب، جو خود وزیر خزانہ رہے ہیں اور جنہوں نے وزارت خزانہ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا تھا خیبر پختونخوا میں، جن کی دور حکومت میں اس وقت یہ چیز انٹروڈیوس کرائی گئی تھی کہ سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کو سرکاری خزانے سے کس طرح فیڈ کیا جائے گا. تو میں حیران ہوں کہ آج وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں. یہ وہ حضرات ہیں جب ان کی حکومت میں پٹرول 65 روپے کا لیٹر تھا تو یہ کہتے تھے مہنگا ہے، ہم 40 میں دیں گے، تو 150 پر پہنچا کے چلے گئے. 3 گنا اس میں بڑھوتری ہوئی. تب قوم نے فریاد کیا کہ یہ آپ پٹرول اتنا مہنگا کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ پٹرول کی قیمت پاویں 1000 روپے ہو جائے، 1000 روپے لیٹر اگر پٹرول کی ہو جائے تو آپ نے عمران خان کی ان کا سٹائل دیکھیں اور آپ ان کی سمائل دیکھیں، پٹرول کی قیمت پر نہ جائے. یہ قوم کو وہ مشورے دیتے تھے. آج وہ ہماری ان پالیسیوں پر، مجھے یقین ہے کہ جو پالیسیز آج ہماری حکومت نے اٹھائی ہیں ان سخت حالات میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آبنائے ہرمز سے پاکستان کے 2 جہاز گزرے ہیں، 2 جہاز پاکستان تک پہنچے ہیں. ان سخت حالات میں جب وہاں پر جنگ چھڑی ہوئی ہے تو ہماری حکومت نے، وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیم نے اور فیلڈ مارشل صاحب کی خصوصی کاوشوں سے، ہم نے فجیرہ سے، یمبو سے، الٹرنیٹ راستوں سے بھی اپنا بندوبست کر لیا. ہم نے سعودیہ سے بھی اپنا الٹرنیٹ بندوبست کر لیا تھا تاکہ ہماری قوم کو پٹرول پمپ پر پٹرول ملے. یہاں پر یہ حالات نہ ہو کہ گاڑی کا پہیہ اور معیشت کا پہیہ رک جائے. آج بھی ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم کم سے کم عوام پر بوجھ ڈالیں، عوام پر اس کا بوجھ کم سے کم پڑے. اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم اس وقت شب و روز ایک دن میں 3 اور 4 میٹنگز کر رہے ہیں. نت نئے طریقے ہم تلاش کر رہے ہیں کہ عوام پر بوجھ نہ پڑے. لیکن
عوام کو تو اس بات کا ادراک ہے کہ جہاں سے تیل آتا ہے ان ملکوں میں آگ لگی ہے، وہاں پر جنگ چھڑی ہوئی ہے، لیکن کیا تحریک انصاف کی حکومت کو اس بات کا ادراک نہیں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت دنیا کے حالات کیا ہیں، خطے کے حالات کیا ہیں، معاشی حالات کیا ہیں؟ تنقید کرنا تو بہت آسان ہے میرے بھائی، میرے دوستو، تنقید تو بہت ہی آسان بات ہے، لیکن اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ آپ بتائیے ملک اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے، آپ کے پاس کیا حل ہے؟ تو ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ یہ کبھی جوتے پر 804 لکھیں گے، کبھی ٹوپی پر 804 لکھیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔ آج کے دن میں کوئی تنقیدی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ان کا طرز تکلم ہے، جو ان کی طرز سیاست ہے، ہمیشہ جب بھی ملک پر کوئی کڑا وقت آتا ہے، جب بھی کوئی ایسا امتحان کا وقت آتا ہے، جب یہ وقت ہوتا ہے کہ آپ بھاگ کر چلے آئیں، اپنی ریاست کے ساتھ اور اپنے ملک کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، انہوں نے اپنی گندی سیاست کی پٹاری کھول لینی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی گندی سیاست کی دکان کھول لینی ہوتی ہے۔ لیکن عوام باشعور ہیں اور عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ اس وقت جو ٹیم ہے اس سے زیادہ زیرک ٹیم کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ پرفارم نہیں کر سکتے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو پرفارم کرنے کی کوئی ٹیم تھی ہی نہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ہمارے پاس 200 اکانومسٹ ہیں، ماہر معاشیات، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ جو کہتے تھے کہ قرضہ نہیں لیں گے اور قرضوں کو 75 سال کا دگنا کر کے چلے گئے۔ آج اگر میں ان سے یہ سوال کروں، میں حالانکہ آج یہ سوال کرنا نہیں چاہتا تھا، آج کا دن ایسا نہیں ہے، کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب، آپ کی پارٹی، آپ کی جماعت اس کا جواب دیں اور سمجھائیں قوم کو۔ 1300 کروڑ روپیہ آپ نے رمضان پیکج کے نام پر جو سکیم اناؤنس کی تھی وہ آپ نے کہاں دی ہے؟ وہ کن کو ملی ہے؟ ایم این اے، سینیٹرز، ایم پی ایز اور وزیر، انہوں نے اپنی لسٹ دے دی اور اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں میں، پیسے اپنوں میں تقسیم کر دیے۔ اس طرح تو ہوتے ہیں آپ کے رمضان پیکج۔ 400 کروڑ روپیہ آپ نے تیرا آپریشن کے نام پر نکالا، جس میں ابھی تک لوگوں کو ہمارے علم کے مطابق 80 کروڑ روپے مل چکے ہیں، جبکہ 320 کروڑ روپیہ آپ لوگ آپس میں کھا کھو گئے ہیں۔ 500 کروڑ روپیہ آپ نے نکالا ہے باجوڑ آپریشن میں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، اس میں سے ابھی تک 100 کروڑ روپیہ لوگوں تو نہیں ملا، 400 کروڑ روپے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو بھائی ہم تو پیسے عوام کا خزانہ ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، ہم تو عوام پر لگا رہے ہیں۔ ہم نے تو اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ فری کر دی ہے، 2 صوبوں نے اپنی وہ بائکرز کو سستا پیٹرول دینے کی پالیسی کا اعلان کر دیا، سمارٹ لاک ڈاؤن پہ وہ فیصلے لیے جا رہے ہیں توانائی کی بچت کے لیے۔ یہ بتائیے آپ نے بھی اعلان کیا تھا کہ آپ نے 1100 روپے لوگوں کو دینے ہیں موٹر سائیکل والوں کو، وہ اسکیم آپ کی کہاں گئی؟ آپ صرف اعلانات تک رہتے ہیں کہ 34 یونیورسٹیاں، ایک یونیورسٹی نہیں بنائی، خیبر پختونخوا میں کوئی ایک ہسپتال نہیں بنا، قبائلی اضلاع میں ایک بی ایچ یو تک آپ نہیں بنا سکے، لیکن آپ گندی سیاست کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس وقت قومی وحدت، قومی یگانگت کا وقت ہے، یہ موقع گندی سیاست کا بالکل نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں قومی وحدت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اس وقت اپنی حکومت کا اس کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے۔ وہ حالات کچھ اور ہوتے ہیں جب اوگرا 15 دن بعد آپ کو ریکمنڈیشن دیتا ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت ڈالر کی قیمت جو ہے وہ یہ ہے اور خام تیل کی قیمت یہ ہے، تو ہمیں یہ قیمتیں لگا لینی چاہیے۔ اس وقت تو اتنی انسرٹینٹی ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پر دنیا میں ملکوں میں فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر ریٹس کیا ہونے چاہیے پیٹرولیم مصنوعات کی۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت دنیا کے کئی ملکوں میں پیٹرولیم مصنوعات میں مختلف قسم کے اضافے دیکھنے میں آئے ہیں، جس میں اگر ہم دیکھیں تو ویتنام میں 59%، ملائیشیا میں 58%، آسٹریلیا میں 52% اضافہ ہوا ہے،
سنگاپور میں 44%، یو ایس اے میں 41%، اور سری لنکا میں 38%، کینیڈا 37%، یوکرین 34%، جرمنی 31%، فرانس میں 28%، چائنا میں 25%، جبکہ پاکستان میں اب تک ہونے والا اضافہ جو ہے وہ 22% ہے۔ تو اس سے زیادہ حکومت اور کیا کر سکتی ہے؟ حکومت تو وہی کر رہی ہے جو اس کے کنٹرول میں ہے، جو اس کی بساط میں ہے۔ لیکن ان حالات میں ہم پھر بھی وزیر اعظم صاحب شہباز شریف، ان کی ٹیم مکمل طور پر ہاتھ اور سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مزید عوام کو ریلیف دینے کے نت نئے طریقے کسی بھی طریقے سے وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ عوام مطمئن رہے کہ آپ کی تکلیف سے آپ کی حکومت، آپ کا وزیر اعظم اور ان کی ٹیم وہ غافل نہیں ہے۔ حکومت اس وقت آن دا ٹوز ہے، اور ان حالات میں ہم آپ کو جو جو سہولیات دے سکتے ہیں وہ ہم دیں گے، اور آپ کہ آپ اس مشکل وقت میں قومی وحدت، قومی یکجہتی اور قومی یگانگت کا مظاہرہ کریں، نکالوں سے ہوشیار رہیں، اور یہ کچھ نوسر باز آپ کو بہلانے پھسلانے کے چکر میں ہوں گے، کچھ نت نئے نعرے لگائیں گے، جیسے ماضی میں کہتے تھے کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں لائیں گے اور مدینے کی ریاست بنائیں گے، بلڈوزر پھیر دیں گے، آپ کا وزیر اعظم سائیکل پر بیٹھ کر جائے گا، غریب اور امیر کے لیے ایک سکول ہوگا، ایک ہسپتال ہوگا۔ بعد میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایسے نکالوں سے اور ایسے نوسر بازوں سے ہوشیار رہیے۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ہم وطنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت صرف ملک میں ہی نہیں بلکہ پورے خطے میں ایک توانائی کی ایک ایمرجنسی جیسی صورتحال ہے، جہاں پر ہر ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ ملکوں میں تو پیٹرول پمپس پر پیٹرول لینے کے لیے لڑائیاں جھگڑے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب کی جو ان کا ویژن تھا اور جو ان کے دانشمندانہ فیصلے تھے، اس کی روشنی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 1 ماہ تک 4 ہفتے قیمتوں کو کنٹرول رکھا گیا، اور ان حالات میں تقریباً کوئی 129 ارب روپیہ یہ ڈائریکٹ سبسڈی دی گئی ہے۔ اس سبسڈی کا کوئی ذکر اس وقت اپوزیشن ہماری نہیں کر رہی۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کر رہے تھے۔ ہم تو یہ اعلان کرتے ہوئے تو ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات پر ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی ان طبقوں کے لیے دی ہے جو اس ملک کے کمزور اور غریب طبقے ہیں، جس میں ٹرانسپورٹ کی برادری شامل ہے۔ ٹرکوں کو 70,000 روپے اور 80,000 روپے، مال بردار گاڑیوں کو وہ دی جا رہی ہے سبسڈی ماہانہ۔ بسوں کو تقریباً 1 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جائے گی ماہانہ۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے بھی ایک خاطر خواہ جو ہے تو سبسڈی کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ کو، میٹرو کو فری کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے ریلوے کے کرایوں میں کوئی بھی اضافہ کرنے سے وزارت ریلوے کو روک لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو منسٹر کمیونیکیشن ہے، مواصلات ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو ٹول ٹیکس ہے اس میں کوئی اگلے 3 ماہ کے لیے بڑھوتری نہیں ہوگی۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو وزیر اعظم نے فی الفور اٹھائے ہیں، جو ایک سپونٹینیس ریئیکشن ہو سکتا تھا ان حالات میں جہاں سے پیٹرول آتا ہے، تیل آتا ہے۔ ہمارے پاس، ہم تو تیل کی پیداوار والے ملک نہیں ہیں۔ جہاں سے تیل آ رہا ہے، جہاں سے آپ امپورٹ کر کے لاتے ہیں، ان ملکوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تیل کے کنووں پر بم برسائے جا رہے ہیں، وہاں پر میزائل پھٹ رہے ہیں، وہاں پر لوگ مر رہے ہیں۔ ان حالات میں آپ کی حکومت
وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ قوم کو یہ ریلیف دیے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود آج میں نے ابھی دیکھا ٹی وی پر کہ ایک ساتھی یہ بھی فرما رہے تھے کہ وزیروں اور مشیروں کی مراد ختم کر دی جائے. تو میں یہ دوبارہ آج ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وزیر اعظم نے 60% گاڑیاں جو ہیں وزراء سے وہ واپس لے لی ہیں. ان کے وزیر مشیر اس وقت کوئی تنخواہ نہیں لے رہا، کابینہ بغیر تنخواہ کے کام کر رہی ہے، بغیر مراعات کے، بغیر فری پیٹرول کے وہ کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ساتھی پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ بیرسٹر گوہر جتنا سنجیدہ اور معاملات کو سمجھنے والا شخص ایسی پریس کانفرنس کا حصہ بن سکتے ہیں. ایک صاحب موصف تیمور سلیم جھگڑا صاحب جو خود وزیر خزانہ رہے ہیں اور جنہوں نے وزارت خزانہ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا تھا خیبر پختونخوا میں، جن کی دور حکومت میں اس وقت یہ چیز انٹروڈیوس کرائی گئی تھی کہ سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کو سرکاری خزانے سے کس طرح فیڈ کیا جائے گا. تو میں حیران ہوں کہ آج وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں. یہ وہ حضرات ہیں جب ان کی حکومت میں پیٹرول 65 روپے کا لیٹر تھا تو یہ کہتے تھے مہنگا ہے، ہم 40 میں دیں گے، تو 150 پر پہنچا کے چلے گئے. 3 گنا اس میں بڑھوتی ہوئی. تب قوم نے فریاد کیا کہ یہ آپ پیٹرول اتنا مہنگا کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت پاویں 1000 روپے ہو جائے، 1000 روپے لیٹر اگر پیٹرول کی ہو جائے تو آپ نے عمران خان کی ان کا سٹائل دیکھیں اور آپ ان کی اسمائل دیکھیں، پیٹرول کی قیمت پر نہ جائے. یہ قوم کو وہ مشورے دیتے تھے. آج وہ ہماری ان پالیسیوں پر، مجھے یقین ہے کہ جو پالیسیز آج ہماری حکومت نے اٹھائی ہیں ان سخت حالات میں، آپ کو پتہ ہے کہ آبنائے ہرمز سے پاکستان کے 2 جہاز گزرے ہیں، 2 جہاز پاکستان تک پہنچے ہیں. ان سخت حالات میں جب وہاں پر جنگ چھڑی ہوئی ہے تو ہماری حکومت نے، وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیم نے اور فیلڈ مارشل صاحب کی خصوصی کاوشوں سے ہم نے فجیرہ سے، یمبو سے، الٹرنیٹ راستوں سے بھی اپنا بندوبست کر لیا. ہم نے سعودیہ سے بھی اپنا الٹرنیٹ بندوبست کر لیا تھا تاکہ ہماری قوم کو پیٹرول پمپ پر پیٹرول ملے. یہاں پر یہ حالات نہ ہو کہ گاڑی کا پہیہ اور معیشت کا پہیہ رک جائے. آج بھی ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم کم سے کم عوام پر بوجھ ڈالیں، عوام پر اس کا بوجھ کم سے کم پڑے. اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم اس وقت شب و روز ایک دن میں 3 اور 4 میٹنگز کر رہے ہیں. نت نئے طریقے ہم تلاش کر رہے ہیں کہ عوام پر بوجھ نہ پڑے. لیکن عوام کو تو اس بات کا ادراک ہے کہ جہاں سے تیل آتا ہے ان ملکوں میں آگ لگی ہے، وہاں پر جنگ چھڑی ہوئی ہے. لیکن کیا تحریک انصاف کی حکومت کو اس بات کا ادراک نہیں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت دنیا کے حالات کیا ہیں، خطے کے حالات کیا ہیں، معاشی حالات کیا ہیں. تنقید کرنا تو بہت آسان ہے میرے بھائی، میرے دوستو، تنقید تو بہت ہی آسان بات ہے. لیکن اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ آپ بتائیے ملک اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے، آپ کے پاس کیا حل ہے؟ تو ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. یہ کبھی جوتے پر 804 لکھیں گے، کبھی ٹوپی پر 804 لکھیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. آج کے دن میں کوئی تنقیدی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ان کا طرز تکلم ہے، جو ان کی طرز سیاست ہے، ہمیشہ جب بھی ملک پر کوئی کڑا وقت آتا ہے، جب بھی کوئی ایسا امتحان کا وقت آتا ہے، جب یہ وقت ہوتا ہے کہ آپ بھاگ کر چلے آئیں، اپنی ریاست کے ساتھ اور اپنے ملک کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، انہوں نے اپنی گندی سیاست کی پٹاری کھول لینی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی گندی سیاست کی دکان کھول لینی ہوتی ہے. لیکن عوام باشعور ہیں اور عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ اس وقت جو ٹیم ہے اس سے زیادہ زیرک ٹیم کوئی نہیں ہے. اگر یہ پرفارم نہیں کر سکتے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو پرفارم کرنے کی کوئی ٹیم تھی ہی نہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ہمارے پاس 200 اکانومسٹ ہیں، ماہر معاشیات، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا. جو کہتے تھے کہ قرضہ نہیں لیں گے اور قرضوں کو 75 سال کا دگنا کر کے چلے گئے. آج اگر میں ان سے یہ سوال کروں
میں حالانکہ آج یہ سوال کرنا نہیں چاہتا تھا، آج کا دن ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب، آپ کی پارٹی، آپ کی جماعت اس کا جواب دیں اور سمجھائیں قوم کو 1300 کروڑ روپیہ آپ نے رمضان پیکج کے نام پر جو اسکیم اناؤنس کی تھی وہ آپ نے کہاں دی ہے، وہ کن کو ملی ہے؟ ایم این اے، سینیٹرز، ایم پی ایز اور وزیر، انہوں نے اپنی لسٹ دے دی اور اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں میں، پیسے اپنوں میں تقسیم کر دیے۔ اس طرح تو ہوتے ہیں آپ کے رمضان پیکج۔ 400 کروڑ روپیہ آپ نے تیرا آپریشن کے نام پر نکالا، جس میں ابھی تک لوگوں کو ہمارے علم کے مطابق 80 کروڑ روپے مل چکے ہیں، جبکہ 320 کروڑ روپیہ آپ لوگ آپس میں کھو گئے ہیں۔ 500 کروڑ روپیہ آپ نے نکالا ہے باجوڑ آپریشن میں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، اس میں سے ابھی تک 100 کروڑ روپیہ لوگوں تو نہیں ملا، 400 کروڑ روپے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو بھائی ہم تو پیسے عوام کا خزانہ ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، ہم تو عوام پر لگا رہے ہیں۔ ہم نے تو اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ فری کر دی ہے، 2 صوبوں نے اپنی وہ بائکرز کو سستا پیٹرول دینے کی پالیسی کا اعلان کر دیا، سمارٹ لاک ڈاؤن پہ وہ فیصلے لیے جا رہے ہیں توانائی کی بچت کے لیے۔ یہ بتائیے، آپ نے بھی اعلان کیا تھا کہ آپ نے 1100 روپے لوگوں کو دینے ہیں موٹر سائیکل والوں کو، وہ اسکیم آپ کی کہاں گئی؟ آپ صرف اعلانات تک رہتے ہیں کہ 34 یونیورسٹیاں، ایک یونیورسٹی نہیں بنائی، خیبر پختونخوا میں کوئی ایک ہسپتال نہیں بنا، قبائلی اضلاع میں ایک بی ایچ یو تک آپ نہیں بنا سکے، لیکن آپ گندی سیاست کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس وقت قومی وحدت، قومی یگانگت کا وقت ہے، یہ موقع گندی سیاست کا بالکل نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں قومی وحدت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اس وقت اپنی حکومت کا اس کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے۔ وہ حالات کچھ اور ہوتے ہیں جب اوگرا 15 دن بعد آپ کو ریکمنڈیشن دیتا ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت ڈالر کی قیمت جو ہے وہ یہ ہے اور خام تیل کی قیمت یہ ہے، تو ہمیں یہ قیمتیں لگا لینی چاہیے۔ اس وقت تو اتنی انسرٹینٹی ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پر دنیا میں ملکوں میں فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر ریٹس کیا ہونے چاہیے پیٹرولیم مصنوعات کی۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت دنیا کے کئی ملکوں میں پیٹرولیم مصنوعات میں مختلف قسم کے اضافے دیکھنے میں آئے ہیں، جس میں اگر ہم دیکھیں تو ویتنام میں 59%، ملائیشیا میں 58%، آسٹریلیا میں 52% اضافہ ہوا ہے، سنگاپور میں 44%، یو ایس اے میں 41%، اور سری لنکا میں 38%، کینیڈا 37%، یوکرین 34%، جرمنی 31%، فرانس میں 28%، چائنا میں 25%، جبکہ پاکستان میں اب تک ہونے والا اضافہ جو ہے وہ 22% ہے۔ تو اس سے زیادہ حکومت اور کیا کر سکتی ہے؟ حکومت تو وہی کر رہی ہے جو اس کے کنٹرول میں ہے، جو اس کی بساط میں ہے۔ لیکن ان حالات میں ہم پھر بھی وزیر اعظم صاحب، شہباز شریف، ان کی ٹیم مکمل طور پر ہاتھ اور سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مزید عوام کو ریلیف دینے کے نت نئے طریقے کسی بھی طریقے سے وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ عوام مطمئن رہے کہ آپ کی تکلیف سے آپ کی حکومت، آپ کا وزیر اعظم اور ان کی ٹیم وہ غافل نہیں ہے۔ حکومت اس وقت آن دا ٹوز ہے، اور ان حالات میں ہم آپ کو جو سہولیات دے سکتے ہیں وہ ہم دیں گے، اور آپ سے بھی ہم اپیل کریں گے، اپنی قوم سے، کہ آپ اس مشکل وقت میں قومی وحدت، قومی یکجہتی اور قومی یگانگت کا مظاہرہ کریں، نکالوں سے ہوشیار رہیں، اور یہ کچھ نوسر باز آپ کو بہلانے پھسلانے کے چکر میں ہوں گے، کچھ نت نئے نعرے لگائیں گے، جیسے ماضی میں کہتے تھے کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں لائیں گے، اور مدینے کی ریاست بنائیں گے، بلڈوزر پھیر دیں گے۔
آپ کا وزیر اعظم سائیکل پر بیٹھ کر جائے گا، غریب اور امیر کے لیے ایک سکول ہوگا، ایک ہسپتال ہوگا، بعد میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایسے نکالوں سے اور ایسے نوسر بازوں سے ہوشیار رہیے۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ہم وطنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت صرف ملک میں ہی نہیں بلکہ پورے خطے میں ایک توانائی کی ایک ایمرجنسی جیسی صورتحال ہے، جہاں پر ہر ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ ملکوں میں تو پیٹرول پمپس پر پیٹرول لینے کے لیے لڑائیاں جھگڑے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب کی جو ان کا ویژن تھا اور جو ان کے دانشمندانہ فیصلے تھے، اس کی روشنی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 1 ماہ تک 4 ہفتے قیمتوں کو کنٹرول رکھا گیا، اور ان حالات میں تقریباً کوئی 129 ارب روپیہ یہ ڈائریکٹ سبسڈی دی گئی ہے۔ اس سبسڈی کا کوئی ذکر اس وقت اپوزیشن ہماری نہیں کر رہی۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کر رہے تھے۔ ہم تو یہ اعلان کرتے ہوئے تو ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات پر ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی ان طبقوں کے لیے دی ہے جو اس ملک کے کمزور اور غریب طبقے ہیں، جس میں ٹرانسپورٹ کی برادری شامل ہے۔ ٹرکوں کو 70,000 روپے اور 80,000 روپے، مال بردار گاڑیوں کو وہ دی جا رہی ہے سبسڈی ماہانہ۔ بسوں کو تقریباً 1 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جائے گی ماہانہ۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے بھی ایک خاطر خواہ جو ہے تو سبسڈی کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ کو، میٹرو کو فری کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے ریلوے کے کرایوں میں کوئی بھی اضافہ کرنے سے وزارت ریلوے کو روک لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو منسٹر کمیونیکیشن ہے، مواصلات ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو ٹول ٹیکس ہے اس میں کوئی اگلے 3 ماہ کے لیے بڑھوتری نہیں ہوگی۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو وزیر اعظم نے فی الفور اٹھائے ہیں، جو ایک سپونٹینیس ریئیکشن ہو سکتا تھا ان حالات میں جہاں سے پیٹرول آتا ہے، تیل آتا ہے۔ ہمارے پاس، ہم تو تیل کی پیداوار والے ملک نہیں ہیں۔ جہاں سے تیل آ رہا ہے، جہاں سے آپ امپورٹ کر کے لاتے ہیں، ان ملکوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تیل کے کنووں پر بم برسائے جا رہے ہیں، وہاں پر میزائل پھٹ رہے ہیں، وہاں پر لوگ مر رہے ہیں۔ ان حالات میں آپ کی حکومت، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وہ قوم کو یہ ریلیف دیے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود آج میں نے ابھی دیکھا ٹی وی پر کہ ایک ساتھی یہ بھی فرما رہے تھے کہ وزیروں اور مشیروں کی مراد ختم کر دی جائے۔ تو میں یہ دوبارہ آج ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وزیر اعظم نے 60% گاڑیاں جو ہیں وزراء سے وہ واپس لے لی ہیں۔ ان کے وزیر مشیر اس وقت کوئی تنخواہ نہیں لے رہا، کابینہ بغیر تنخواہ کے کام کر رہی ہے، بغیر مراعات کے، بغیر فری پیٹرول کے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ساتھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، جس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ بیرسٹر گوہر جتنا سنجیدہ اور معاملات کو سمجھنے والا شخص ایسی پریس کانفرنس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ایک صاحب موصوف تیمور سلیم جھگڑا صاحب، جو خود وزیر خزانہ رہے ہیں اور جنہوں نے وزارت خزانہ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا تھا خیبر پختونخوا میں، جن کے دور حکومت میں اس وقت یہ چیز انٹروڈیوس کرائی گئی تھی کہ سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کو سرکاری خزانے سے کس طرح فیڈ کیا جائے گا۔ تو میں حیران ہوں کہ آج وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جب ان کی حکومت میں پیٹرول 65 روپے کا لیٹر تھا تو یہ کہتے تھے مہنگا ہے، ہم 40 میں دیں گے، تو 150 پر پہنچا کے چلے گئے، 3 گنا اس میں بڑھوتری ہوئی۔ تو قوم نے فریاد کیا کہ یہ آپ پیٹرول اتنا مہنگا کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت پاویں 1000 روپے ہو جائے
1,000 روپے لیٹر اگر پیٹرول کی ہو جائے تو آپ نے عمران خان کی ان کا سٹائل دیکھیں اور آپ ان کی اسمائل دیکھیں، پیٹرول کی قیمت پر نہ جائے. یہ قوم کو وہ مشورے دیتے تھے. آج وہ ہماری ان پالیسیوں پر، مجھے یقین ہے کہ جو پالیسیز آج ہماری حکومت نے اٹھائی ہیں ان سخت حالات میں، آپ کو پتہ ہے کہ آبنائے ہرمز سے پاکستان کے 2 جہاز گزرے ہیں، 2 جہاز پاکستان تک پہنچے ہیں. ان سخت حالات میں جب وہاں پر جنگ چھڑی ہوئی ہے تو ہماری حکومت نے، وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیم نے اور فیلڈ مارشل صاحب کی خصوصی کاوشوں سے، ہم نے فجیرہ سے، یمبو سے، الٹرنیٹ راستوں سے بھی اپنا بندوبست کر لیا. ہم نے سعودیہ سے بھی اپنا الٹرنیٹ بندوبست کر لیا تھا تاکہ ہماری قوم کو پیٹرول پمپ پر پیٹرول ملے. یہاں پر یہ حالات نہ ہو کہ گاڑی کا پہیہ اور معیشت کا پہیہ رک جائے. آج بھی ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم کم سے کم عوام پر بوجھ ڈالیں، عوام پر اس کا بوجھ کم سے کم پڑے. اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم اس وقت شب و روز ایک دن میں 3 اور 4 میٹنگز کر رہے ہیں. نت نئے طریقے ہم تلاش کر رہے ہیں کہ عوام پر بوجھ نہ پڑے. لیکن عوام کو تو اس بات کا ادراک ہے کہ جہاں سے تیل آتا ہے ان ملکوں میں آگ لگی ہے، وہاں پر جنگ چھڑی ہوئی ہے. لیکن کیا تحریک انصاف کی حکومت کو اس بات کا ادراک نہیں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت دنیا کے حالات کیا ہیں، خطے کے حالات کیا ہیں، معاشی حالات کیا ہیں. تنقید کرنا تو بہت آسان ہے میرے بھائی، میرے دوستو، تنقید تو بہت ہی آسان بات ہے. لیکن اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ آپ بتائیے ملک اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے، آپ کے پاس کیا حل ہے؟ تو ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. یہ کبھی جوتے پر 804 لکھیں گے، کبھی ٹوپی پر 804 لکھیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. آج کے دن میں کوئی تنقیدی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ان کا طرز تکلم ہے، جو ان کی طرز سیاست ہے، ہمیشہ جب بھی ملک پر کوئی کڑا وقت آتا ہے، جب بھی کوئی ایسا امتحان کا وقت آتا ہے، جب یہ وقت ہوتا ہے کہ آپ بھاگ کر چلے آئیں، اپنی ریاست کے ساتھ اور اپنے ملک کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، انہوں نے اپنی گندی سیاست کی پٹاری کھول لینی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی گندی سیاست کی دکان کھول لینی ہوتی ہے. لیکن عوام باشعور ہیں اور عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ اس وقت جو ٹیم ہے اس سے زیادہ زیرک ٹیم کوئی نہیں ہے. اگر یہ پرفارم نہیں کر سکتے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو پرفارم کرنے کی کوئی ٹیم تھی ہی نہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ہمارے پاس 200 اکانومسٹ ہیں، ماہر معاشیات، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا. جو کہتے تھے کہ قرضہ نہیں لیں گے اور قرضوں کو 75 سال کا دگنا کر کے چلے گئے. آج اگر میں ان سے یہ سوال کروں، میں حالانکہ آج یہ سوال کرنا نہیں چاہتا تھا، آج کا دن ایسا نہیں ہے، کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب، آپ کی پارٹی، آپ کی جماعت اس کا جواب دیں اور سمجھائیں قوم کو. 1300 کروڑ روپیہ 1300 کروڑ روپیہ آپ نے رمضان پیکج کے نام پر جو اسکیم اناؤنس کی تھی وہ آپ نے کہاں دی ہے؟ وہ کن کو ملی ہے؟ ایم این اے، سینیٹرز، ایم پی ایز اور وزیر، انہوں نے اپنی لسٹ دے دی اور اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں میں، پیسے اپنوں میں تقسیم کر دیے. اس طرح تو ہوتے ہیں آپ کے رمضان پیکج. 400 کروڑ روپیہ آپ نے تیرا آپریشن کے نام پر نکالا، جس میں ابھی تک لوگوں کو ہمارے علم کے مطابق 80 کروڑ روپے مل چکے ہیں، جبکہ 320 کروڑ روپیہ آپ لوگ آپس میں کھا کھو گئے.